السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسالیب اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع مذاہب عالم کے مطالعے کے سلسلے میں مذاہب عالم کا مرکزی تصور خیر ہے۔ ہر مذہب کے تمام تعلیمات، تصورات، مراسم عبودیت وہ کسی نہ کسی ایک مرکزی نقطے کے گرد گھومتے ہیں۔ متعدد ماہرین نے اس بات پہ تحقیقی کام کیا ہے کہ مختلف مذاہب کا مرکزی نقطہ کیا ہے جس کے گرد اس کی تمام تعلیمات، عبادات اور معاملات کے احکامات گردش کرتے ہیں۔ ہم زمانی ترتیب سے جائزہ لیں گے کہ سب سے بالترتیب زمانی لحاظ سے قدیم مذہب جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ ہندو مت ہے۔ ہندو مت کا مرکزی تصور خیر انکساری ہے، عاجزی اور انکساری۔ یہ تصور ہمیں ہندو تعلیمات، ان کے عبادات میں ہر اس موقع پر نظر آتا ہے جب وہ کسی اجنبی، یونیک، بالاتر، طاقتور یا خوفناک چیز کے آگے سیدھا ریز ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز دور میں ریل کی پٹری بچائی گئی اور ریل دوڑنے لگی تو عام دیہاتوں میں لوگ ریل کو ریل رام کہہ کر اس کے آگے سجدے کرتے رہے، یہاں تک کہ طاقت کی اس علامت، اتنا ڈیر ٹنوں سونا اتنا تیزی سے جا رہا ہے، یا ایک بڑا سانپ اژدہا ناگ سامنے آتا ہے تو اس کا سجدہ، اس کا احترام، بھلے وہ سانپ بعد میں انہیں ڈس لے اور زہر کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جائے، لیکن تب بھی بڑے پہاڑوں، خوبصورت پودوں، پھولوں کے آگے سیدھا ریز ہونا، یہ تصور ہے انکساری کا۔ دوسرے نمبر پر جو قدیم مذہب کا تصور ہے وہ ہے ہندو مت کے مقابلے میں رد عمل میں اٹھنے والی تحریک، جس کو بعد میں ہندو مت نے مختلف مراحل میں اپنے اندر سمونا چاہا، وہ ہے بدھ مت۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات پر مشتمل بدھزم نے مختلف اوقات میں ہندو مت کا انتہائی شدت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ایک وقت میں بر صغیر سے ہندو مت گویا خاتمے کے قریب تھا اور یہاں ہر علاقے میں بدھزم چھایا ہوا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہندو مت دوبارہ یہاں آیا اور بدھزم یہاں کے بجائے جاپان اور دیگر ممالک کی طرف کثرت کے ساتھ منتقل ہوا۔ بدھزم کا مرکزی تصور خیر، نیکی، سینٹرل آئیڈیا آف دا خیر، وہ ہے برداشت۔ ہم دیکھتے ہیں مہاتما بدھ کے مجسمے جس مشکل طریقے سے تراشے گئے ہوں گے اس وقت جب آلات نہیں تھے، ان کا لیٹا ہوا مجسمہ، درخت کے نیچے آرام کیا ہوا مجسمہ، یا ان کے بیٹھنے کی آسن میں مراقبے کی کیفیت میں ان کے مجسمے، اور یہی مجسمے جب آپ دور دراز پہاڑی جنگلوں میں جا کر اونچے پہاڑ کے پتھروں پہ تراشتے ہیں، اور اگر آپ بامیان کے مجسمے کو دیکھیں گے تو اس پتھر کے اندر گہرائی میں جا کر اس کو بنایا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف شبیہ بنائی گئی، بعض جگہ مکمل صورت میں بنایا گیا۔ ہم جانتے اس وقت یہاں کے جنگل میں جانا، رہنا، زہریلے کیڑے جانوروں کا مقابلہ کرنا، یہ ناقابل رسائی اور مشکل مقامات، تو یہ برداشت ہے۔
یہاں تک کہ دنیا کے میں رہتے ہوئے دکھوں سے نجات پانے کے لیے وہ دنیا کے معاملات کو دکھوں کا حل بتایا کہ بھائی حل یہ ہے کہ یہ چھوڑ کر ایک کٹورا اور ایک مخصوص رنگ کے لباس میں دنیا کو ترک کر کے، اور ترک کے جو مشکلات ہوتے ہیں، یعنی اپنے خاندان، اپنے گھر، یا جس طرح مہاتما بدھ نے اپنی بیوی اور بچے چھوڑ دیے تھے گیان کے حصول کے لیے، تو یہ برداشت کی کیفیات ہے جس پہ ان کی نجات کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ تو بدھ مت میں مرکزی تصور خیر برداشت کا۔ تیسرے نمبر پر یہودیت کا مرکزی تصور خیر ہے تشرع، شریعت کی گہرائیاں اور باریکیاں۔ قرآن حکیم اس کی مثال پیش کرتا ہے کہ جب حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک بیل ذبح کرو، ایک جانور کی قربانی کا، تو بجائے اس کے کہ اس حکم پہ عمل درآمد ہوتا، سوالات اٹھائے گئے، اور کثرت سوالات ہر اس چیز کے بارے میں ہوئے جو ممکنہ طور پر گایوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ رنگ کیا ہے، عمر کیا ہے، نسل کون سی والی نسل کی گائے ہے یہ۔ اب یہ سوال تو نہیں اٹھا سکتے تھے کہ اس کی ٹانگیں کتنی ہوگی، حکم صرف ذبح کرنے کا تھا۔ تشرع نے اس کی گہرائی میں جا جا کر معاملات کو مشکل کر دیا۔ ہم یہودی تاریخ کے جو 13 ادوار جانتے ہیں، ان میں یہ کام، تشرع والا کام، اس وقت ہوا جب ان کی ریاست ہاتھ سے نکل گئی۔ اسرائیلی کے نام سے 10 قبائل کی جو ریاست تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور 2 قبائل کی جو الگ یہودا کے نام سے ریاست تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ یہ بابل میں غلامی کی صورت میں چلے گئے، تو اس وقت ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، لہذا ان کے ماہرین بیٹھے اور انہوں نے شریعت کی باریکیاں نکالنی شروع کر دی۔ انہیں جب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ حکم ملتے ہی اس پہ عمل درآمد ہو، تو یہودیت کا مرکزی تصور خیر وہ تشرع ہے۔ اس لیے ہم ان کے ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح باریکی سے باریک نکات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ چاہے وہ سبت کے دن آج مناتے ہیں تو کن مشکلات میں مناتے ہیں۔ نمبر 4، مذاہب عالم میں سے ہے عیسائیت۔ عیسائیت کا مرکزی تصور خیر محبت ہے۔ یہ محبت بنیادی لحاظ سے تو آسمانی باپ بقول ان کے یا بیٹے یا روح القدس، ان سب میں زیادہ محبت کا مصداق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا گیا۔ لیکن ہوا پھر اس کا یہ کہ یہی محبت کے جذبات ہر کسی کے لیے پروان چڑھے۔ ہم نے جن 4 مذاہب کے تصور خیر کا ذکر کیا ہے، تو ان مذاہب میں یہ جو خیر کا مرکزی نقطہ ہے یہ واقعی اچھا لگتا ہے۔ انکساری، برداشت، تشرع اور محبت کے بہتر ہونے پر اور اچھے انسانی صفات ہونے پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں ایک حقیقت جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم انکساری ڈر کی وجہ سے یا 2 نمبری انکساری ہوتی نہیں دکھلاتے ہیں، ہم برداشت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں یا نقصان کے لیے کرتے ہیں کسی اور کے، یعنی ان چاروں کے 4 میں 2 نمبری امکان موجود ہے۔ اب آپ اس طرف سوچیں گے کہ بھائی اسلام کا تو ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا، تو اسلام کا مرکزی تصور خیر کیا ہے؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ فلاں عمل یہ خیر کا مرکزی تصور ہے۔ آپ کبھی کوئی صوم کا، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی تقوی کا، کوئی انفاق کا، یہ تمام صفات کا ذکر کر کے یا توحید کا ذکر کر کے
یا رسالت کا ذکر کر کے یا آخرت کا ذکر کر کے، ہمارے مختلف افراد کی مختلف رائے ہو سکتی، لیکن جس رائے سے پہ محققین کا اتفاق ہے، ماہرین کہتے ہیں، جن میں ایک بڑا نام ڈاکٹر برہان الدین فاروقی رحمہ اللہ کا ہے۔ ڈاکٹر برہان الدین فاروقی اپنی کتاب قرآن اور انسان کے زندہ مسائل میں اسلام کے مرکزی تصور خیر پر طویل بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا آغاز کیا ہے قرآن حکیم کے ان متعدد مقامات سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کے منصوبے کو بیان کیا، اور یہ منصوبے کا ذکر قرآن حکیم بار بار متعدد مقامات پر کرتا ہے۔ اس منصوبے کے پہلے حصے کے طور پر آدم کی تخلیق اور آدم کو پھر سجدہ کرنے کا حکم، فرشتوں سے مکالمہ، اور پھر فرشتوں کو یہ حکم کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تو قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے جگہ جگہ، اور سجدہ نہ کرنے یا سجدے کے انکار پر اللہ تبارک و تعالی ابلیس سے، شیطان سے مکالمے کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اب شیطان جو مکالمہ کرتا ہے وہ یہ ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ شیطان وقت لیتا ہے کہ مجھے قیامت تک، انتہا تک مہلت دیجیے، میں مقابلہ کرتا رہوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ آپ کا فیصلہ آدم کی افضلیت کا، ایک مٹی کے بنے ہوئے مخلوق کی افضلیت کا، یہ درست نہیں۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، بہکا دوں گا، تیرے راہ سے ہٹا دوں گا، ہدایت کے راہ سے ہٹاؤں گا۔ اب اسلام کے مرکزی تصور خیر کی بات آ رہی ہے کہ شیطان اس انکشاف کو ذکر کرتا ہے جس حقیقت کا اسے ادراک تھا، اور وہ یہ کہہ کر الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں مجھ سے محفوظ رہیں گے، ان کو میں گمراہ، ان کو میں نافرمان، ان کو میں تیرے راہ سے نہیں ہٹا سکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات، شیطان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، قال فالحق والحق اقول، کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ بات تم نے درست کہی ہے کہ مخلصین پہ تیرا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر جو غیر مخلصین تیری طرف آئیں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والے سے میں جہنم بھر دوں گا، منہم اجمعین، سب کے سب۔ اور اس بات کو کہ الا عبادک منہم المخلصین، یہ قرآن حکیم متعدد موقعوں پر دہراتا ہے شیطان کے اس چیلنج کو اور اس حقیقت کو کہ مرکزی تصور خیر جس کی بنیاد نجات ہے وہ اخلاص ہے۔ سورہ 7 کی طرح سورہ حجر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور شیطان نے اس کا جواب دیا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں مزین کر دوں گا ان کے لیے پوری زمین کو، دنیا اور دنیا سے محبت میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا اور پھر ان کو بہکا دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے میرے اس چال میں نہیں پھنسیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کے ساتھ دین کی اتباع میں چلا جائے۔ تو فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر، مخلص بندوں پر کوئی اثر تیرا نہیں ہوگا۔ تو دوستو آئیے ایک مرتبہ پھر یہ دہراتے ہیں کہ اسلام کا مرکزی تصور خیر
اور دیگر مذاہب کے مرکزی تصور خیر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اخلاص، انکساری، برداشت، محبت، تشرع، یہ بظاہر تو سب اچھے افعال ہیں، اچھے اعمال ہیں، لیکن جب ہم ان کا تقابل کرتے ہیں تو اخلاص کی ایک خوبی ایسی سامنے آتی ہے جو بقیہ میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اخلاص دو نمبری کو قبول نہیں کرتا. یعنی اخلاص میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہو اور تھوڑا سا نہیں ہو، یا تو اخلاص ہوگا یا اخلاص نہیں ہوگا. یعنی جہاں اخلاص میں بال آ گیا وہاں اخلاص اپنے پورے وجود کو کھو دیتا ہے. اور یہ تمام اعمال یا دیگر تمام اعمال صالحہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر کہ ان میں اخلاص کتنا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو قاضی ایاز مالکی رحم اللہ نے فرمائی کہ اعمال صالحہ جن کا وزن قیامت میں ہوگا وہاں وزنی اور کم وزن وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا کہ کون سا عمل کتنے اخلاص سے سر انجام دیا گیا. کسی کا تھوڑا سا عمل، کسی کی ایک نماز، کسی کا ایک حج، وہ کسی دوسرے کے 10 اور 20 حجوں سے زیادہ وزنی ہو سکتا ہے. اب اعمال قربانی تو سب نے ایک جیسے دی ہوگی، لیکن اخلاص کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہے، جس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا عمل ہوگا. آج کی اس گفتگو کا سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاص پہ غور کریں اور اپنے دلوں کو ہر وقت ٹٹولتے رہے کہ اخلاص موجود ہے یا نہیں. یہ اپنوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں اور خاندانوں کے درمیان، دوست اور کولیگ کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا، اور یہی اللہ اور اس کے رسول سے اخلاص کی بنیاد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.